تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ دوستوں بزرگوں، ہم اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس مبارک مجلس اور محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ محفل اور مجلس صرف اللہ کی نسبت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، قبل اس کے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں عمل کی نیت سے، اس سے پہلے چند باتیں ہیں جو ہم سب کو اس مجلس کی نسبت سے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ باتیں ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے کا جو سبق ہوتا رہے گا ان کو سمجھنا بھی آسان، اس کا مقصد بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے چند باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ عبادت کہتے ہیں اصل ماننے کو، بندگی کرنے کو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کو میں نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، ماننا، فرما برداری کرنا۔ فرما برداری اللہ کی ہمیں کرنا ہے، لیکن اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ راضی ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ کے رضامندی کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی رضامندی کے خلاف کوئی کام کیا تو اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارے لیے وبال کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کس طریقے سے راضی ہے، اس کو بندگی کا کون سا طریقہ پسند ہے، وہ کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائیں گے۔ کون بتائے گا بھائی؟ اللہ۔ لیکن ڈائریکٹ ہم میں ایسی صلاحیت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکیں۔ اس لیے اللہ سے بات کرنے والے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھیجا جن کے ذریعے سے انسانوں کو پتہ چلے کہ بندگی کا صحیح طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نبی۔ انبیاء بہووچن۔ نبی کے واسطے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بندگی کا کیا صحیح طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نبی کے واسطے سے پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے نبی کو قرآن کریم میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب کہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کے بارے میں نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا۔ تو نبی جو بھی دنیا میں آتے ہیں وہ اللہ کا نائب بن کر، ایک واسطہ بن کر آتے ہیں جو اللہ کا حکم انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کس کام سے راضی اور کس کام سے ناراض۔ ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے ہیں اللہ، نبی کے واسطے سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اور جب اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا تو نبی کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، ضرورت پڑی کتابوں کی تو کتابیں بھی بھیجی۔
مشہور کتابیں آپ نام سنتے رہتے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہمارا قرآن کریم ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، بڑی بڑی 4 کتابیں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے گئے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ کتابیں بھی اللہ نے اتاری نبیوں کے ساتھ۔ جتنی بھی کتابیں آئی ان سب کتابوں میں اور قرآن کریم جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف قرآن کریم ہے جو اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، جس زمانے میں بھی آئی، جس نبی پر بھی آئی، وہ وقتی کتابیں تھیں۔ کیسی کتابیں؟ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ نبی آتے، کتاب آتی، اس کتاب پر وہ امت عمل کرتی، نبی چلے جاتے اور دوسرے نبی آتے تو وہ کتاب منسوخ ہو جاتی، یعنی اس کا حکم اب چلنے والا نہیں۔ اب جو نبی نئے آئے ہیں ان کی جو نئی کتاب ہے وہ کتاب چلے گی۔ کیوں؟ ہر زمانے کے لوگوں میں ہر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، الگ الگ طاقتیں ہوتی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جیسی جیسی صلاحیت اللہ نے اس زمانے میں ایسے حکم نازل کیے، جیسی جیسی صلاحیتیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس میں کچھ صلاحیت ہے لیکن کم ہے، اس کے مقابلے میں جو تھوڑا بڑا ہے وہ کم کھاتا ہے، اس میں ہضم کی صلاحیت کم ہے، اس لیے ایک دم سے ہم چھوٹے بچے کو روٹی دینا شروع نہیں کر دیتے، پہلے اس کو دودھ پلاتے ہیں، صلاحیت کم ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، کھانا دیتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل اب پختہ ہو گئی، پکی ہو گئی، اس کی عقل کی داڑھ بھی نکل گئی، کہتے ہیں نا بھائی، وہ پکا ہو گیا، اب ایک عمر کو پہنچتا ہے۔ یہی حال ہے بس ان نبیوں کے زمانے کا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی خاص حکم نہیں تھے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو نے، 1 مہینے کے روزے رکھو نے، ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ اس زمانے میں ضرورت تھی ابھی تو کہ انسان بن کے رہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھے، دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھے، تو اس طرح کے ہی احکام تھے، کس طرح تمہیں رہنا ہے، معاشرہ اپنا رہن سہن کیسے بنانا ہے، بس بہت ہو گیا۔ آگے زمانہ نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ سن بلوغ کا ہے، بلوغ کا زمانہ ہے، بڑا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں شرک بھی شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس زمانے کے حساب سے حکم آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے حساب سے حکم نازل ہوئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی زمانہ آیا، وہ زمانہ بالکل کامل زمانہ، مکمل زمانہ، اب اس سے انسان ترقی کرنے والا نہیں، اس سے آگے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں وہ تو صلاحیت کے حساب سے الگ الگ تھی، اس زمانے کے لیے ہی تھی، اب وہ ختم۔ اب انسان ترقی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایک کتاب ایسی دی کہ جو اعلیٰ درجے کی ہے، اونچے درجے کی ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، انسانوں کے جتنے بھی دور گزرے ہیں، جتنی بھی صدیاں گزری ہے انسانوں کی، ان سب صدیوں میں سب سے بہترین صدی میں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بنو آدم کی صدیاں، بنو آدم یعنی آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، ان میں سب سے بہتر صدی اگر کوئی ہے تو وہ میری ہے، جس صدی میں مجھے بھیجا گیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یعنی اس صدی میں، اس زمانے میں انسان اپنی ترقی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ چکا ہے، اعلیٰ درجے کو، اونچے درجے کو، اب اس سے آگے ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی کتاب دی جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جو دائمی ہمیشہ کی کتاب، قیامت تک چلے گی۔
اور اس کا وعدہ بھی کر دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پچھلی جتنی کتابیں تھیں ان کتابوں کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں، بلکہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کتابوں کے بارے میں ان کتابوں کے ماننے والے جو علماء تھے ان کو پابند کیا گیا کہ تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان لوگوں سے حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ ان سے کہا گیا تھا تم حفاظت کرو اپنی کتاب، لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو اس کتاب کو چونکہ قیامت تک رکھنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت اللہ نے کی، وہ سناتا ہوں کس طرح حفاظت کی۔ بہرحال قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کی کتاب، کس کی کتاب ہے؟ ہدایت۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن بہت سارے احکام قرآن کریم میں ایسے ہیں جن احکام کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے ڈائریکٹ، چاہے وہ عربی زبان کا جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی مادری زبان عربی کیوں نہ ہو، لیکن ڈائریکٹ قرآن کریم کے ہر حکم کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور اس کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ اس قرآن کو وضاحت سے کھول کھول کر آپ لوگوں کو سمجھاؤ۔ نبی کی ضرورت پڑی قرآن کو سمجھانے کے لیے، اگر ضرورت نہ پڑتی سمجھانے والے کی تو اللہ کیا کرتے؟ کعبۃ اللہ پہ قرآن رکھ دیتے، پڑھو عمل کرو، پڑھو عمل کرو۔ نہ، نبی کو بھیجا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ وضاحت کرے قرآن کریم کی، لوگوں کو سمجھائے۔ ایک مثال، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ایک حکم ہوا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہر جگہ کئی پاروں میں اس کا ذکر ہے نماز کے قائم کرنے کا، کئی پاروں میں۔ اب نماز کو قائم کرنا ہے تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے کہ نماز کی کیا شکل ہوگی۔ نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں۔ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ وضو کرو، طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو، پھر تکبیر نیت کرو، تکبیر تحریمہ کہو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یہ ساری بات حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، ایسا فرقہ، خطرناک فرقہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر کے گئے ہیں، خبر دے کر گئے ہیں کہ میری امت میں ایسے فرقہ پیدا ہوگا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تکیے کا سہارا لے کر بیٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں۔ اور آج دنیا میں اگر نظر دوڑاتے ہیں تو اہل قرآن کر کے ایک مستقل فرقہ مسلمانوں میں موجود ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کو تو قرآن چاہیے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان کر کے گئے۔ بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ قرآن کے بہت سارے احکام، بہت سارے حکم مجمل ہے، مختصر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم اسی وقت سمجھ سکیں گے جب حدیث کا علم ہمیں ہوگا، تبھی ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو اس کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ نے اسی لیے نبی کو بھیجا تھا۔
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ قرآن امت کو سمجھائے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک ضروری ہے، تو اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جیسے اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کے ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ رب العزت جیسے قرآن کی حفاظت کریں گے ایسے حدیث پاک کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور آج تک یہی آتا ہے، چلا رہا ہے، اللہ نے حدیثوں کی حفاظت کی۔ حفاظت کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ کسی بھی علم کی حفاظت کرنا ہو اس کے دو طریقے۔ ایک کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں حفظ الصدر، یعنی سینے میں محفوظ کرنا، زبانی یاد کرنا جس کو کہتے ہیں، زبانی یاد کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ماشاءاللہ حفظ کلاس میں قرآن کریم کو زبانی یاد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ ہے، لیکن قرآن جیسی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ قرآن کی حفاظت سینے سے ہوئی۔ حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ علم کی حفاظت سینے سے۔ اور اللہ رب العزت نے عربوں کو لکھنا پڑھنا نہیں دیا تھا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل۔ اسی لیے ہماری امت کو کہا گیا امتن امیون، ایسی امت جو ان پڑھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ نبی کو امی کہا گیا، ان کی امت کو بھی امی کہا گیا۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ عرب میں عام طور پر یہ معمول لکھنے پڑھنے کا نہیں تھا، بہت کم تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگوں میں عام طور پر عادت یہ تھی کہ کسی بھی علم کی حفاظت وہ اپنے سینے سے کرتے رہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت اس زمانے سے چلی ہے سینے سے، ایسے اللہ رب العزت نے حدیث کی حفاظت بھی ان کے سینے سے کروائی، چونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے نا، اس لیے ان کے سینے سے کروائی۔ اللہ نے ایسا سینہ دیا تھا، ایسا دماغ دیا تھا۔ چند واقعات سے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسا ان لوگوں کو دماغ دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ کو، ان کے بھانجے تھے، ان سے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کو بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، یہ تم کو حدیث سنائیں گے۔ ساتھ ہو گئے، پہلی حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ آسمان پر اڑ جائے گا علم، لیکن بقبض العلماء، اللہ علماء کو وفات دے دیں گے، موت دے دیں گے، اور اس کے ذریعے سے علم ان کے ساتھ اڑ جائے گا۔ ایک حدیث ہے یہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی حضرت عروہ کو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ دوسرے سال جب حج کے لیے واپس تشریف لے جا رہے تھے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیجا، جاؤ سفر میں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ جو گزشتہ سال حدیث سنی تھی نا وہ واپس ان سے پوچھنا۔ واپس انہوں نے پوچھا وہی حدیث جگہ مجھے سناؤ، تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ جو گزشتہ سال سنایا تھا اس میں ہم آج کی بات کل بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ سنے تھے وہ الفاظ ایک سال سنائے حضرت عروہ کو، اور دوسرے سال وہی الفاظ سنا رہے ہیں، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں آ رہا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایسا دماغ تھا ان کا۔ ایک مرتبہ مروان کا زمانہ تھا، اموی حکومت تھی، مروان بن حکم بادشاہ رہا ہے، ان کا زمانہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ مروان نے درخواست کی
ہم تو صحابی رسول ہے، کچھ حدیثیں لکھوا دیجیے ہم کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حدیثیں لکھوائی۔ مروان نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ تم حدیثیں لکھ لو۔ کچھ عرصہ گزرا، بہت بڑا عرصہ، اس کے بعد واپس وہ تشریف لائے کسی کام سے، تو مروان کہنے لگا کہ وہ حدیثیں جو آپ نے لکھوائی تھی وہ تو ضائع ہو گئی، مطلب گم ہو گئی، واپس وہ حدیثیں لکھوا دو۔ جو سیکرٹری تھا اس نے پہلے لکھا تھا، اس کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثیں بولے ان کو واپس سے لکھ لینا۔ لکھ لیا واپس، پھر دونوں کو ملایا، ایک حرف کا فرق نہیں، ایک حرف کا بھی۔ یہ ان کے حافظے تھے، ان کے سینے تھے کہ جن کے اندر حدیثیں محفوظ تھی، ہزاروں حدیثیں، ایک دو نہیں، ہزاروں حدیثیں، اور ہو بہو وہی الفاظ کے ساتھ جو الفاظ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے۔ اس کے بعد کا زمانہ دیکھیے، اس میں بھی یہی حفظہ۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تابعی ہیں۔ ابن شہاب زہری بہت بڑے آدمی، ان کا واقعہ لکھا ہے۔ ہشام بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے ان کو طلب کیا، وہ فرمایا میرے بچوں کو کچھ حدیثیں لکھوا دیں، حدیثیں پڑھا دیں۔ حدیثیں لکھوائی، 400 حدیثیں، کتنی؟ 400۔ کچھ عرصے کے بعد واپس انہوں نے بلایا اور کہا کہ جو آپ نے 400 حدیثیں لکھوائی تھی وہ حدیثوں کی کتاب گم ہو گئی ہے، واپس لکھوا دے وہی حدیثیں۔ واپس وہی حدیثیں لکھوائیں۔ فرماتے ہیں ایک حرف کا فرق نہیں۔ 400 حدیثیں کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک بات یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، 400 حدیثیں، ایسے لوگ تھے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ ایک آدمی نے ان کے زمانے میں قسم کھائی، ایک کیا؟ ابو زرع رازی کو 1,00,000 حدیثیں منہ پر یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ کتنی حدیثیں؟ 1,00,000 حدیثیں۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ بات تو کہہ دی اس نے، لیکن بیوی نکل جائے گی، فکر ہوئی۔ لڑائی میں 2 آدمی لڑ گئے ہوں گے، ایک آدمی کہے گا ہوگا ابو زرع رازی حافظ حدیث نہیں ہے، ان کو زیادہ حدیث یاد۔ اب انہوں نے دعویٰ کر دیا ہوگا کہ بھائی وہ نہ ان کو یاد ہے، قسم بھی کھا لی پھر کہ ابو زرع رازی کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ جوش میں آ کر بات تو کہہ دی، لیکن ٹینشن میں آ گئے۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم، انہی کے ہمسرہ ابو حاتم رازی بھی تھے۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی دوڑ کے گیا، کیا کروں؟ کہاں پوچھ لو انہی سے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا وہ آدمی کہ میں نے ایسی ایسی قسم کھائی ہے، آپ کو کیا حدیثیں اتنی یاد ہے؟ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کچھ بولے نہیں، واپس ابو حاتم رازی کے پاس گیا۔ پھر انہوں نے کہا ایک مرتبہ اور چلے جاؤ ان کے پاس۔ واپس ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب آیا، ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میرا نکاح کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ بتا دیجئے۔ تو ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یاد تو نہیں ہے کہ مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں، اتنی بات ضرور یاد ہے کہ میرے گھر میں جس کاغذ پر جتنا بھی لکھا ہے، جس کتاب کے جس پنے پر جتنا بھی لکھا ہے وہ سب مجھے یاد ہے۔ بڑا کتب خانہ تھا، اتنا کہا انہوں نے۔ وہ آدمی واپس ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا ہے۔ تو ابو حاتم نے کہا سنو، مجھے معلوم ہے کہ ان کے کتب خانے میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں 3,00,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 3,00,000 حدیثیں ہیں۔ گویا ان کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق۔ ایسے حافظے کے مالک، عجیب حافظہ اللہ نے دیا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت جب کسی چیز کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو اس کے اسباب اس طرح پیدا کرتا ہے کہ بندوں کو حافظے دیتا ہے، سینے دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ علم کی حفاظت کرتا ہے، قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت کرتا ہے، ایسے حافظے دے کر۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنتے ہی ہم، بہت بڑے آدمی تھے جن کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاشد بن اسماعیل ان کے ساتھی بھی ہیں اور ان کی کتاب کے راوی بھی ہیں۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ ہم ساتھ میں ایک استاذ کے پاس جاتے تھے، جتنے بیٹے ہیں علماء وہ سب کے سب اپنے استاذ کی حدیث، اس زمانے میں معمول تھا کہ استاذ جو بولتا تھا اس کو سننے والے لکھتے تھے، استاذ حدیث جو سناتا تھا سننے والے لکھ لیتے تھے۔ سارے علماء لکھ رہے ہیں لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف تنہا ایک واحد عالم ہے کہ وہ لکھتے نہیں ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جب بہت سارے دن ہو گئے تو سب تعجب کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا آپ کے یہاں آنے کا کیا فائدہ، آپ لکھتے ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں وہ سب لکھ کر آؤ میرے سامنے، وہ کھول کر بیٹھو، میں زبانی سناتا ہوں۔ لکھا ہے تاریخ میں 15,000 حدیثیں لکھی ہوئی تھی اس وقت تک، اتنے دن تک 15,000 حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زبانی سناتے گئے 15,000 حدیثیں، اور وہ لکھنے والے نے جو غلطیاں کی تھی نا لکھنے میں، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سنانے سے انہوں نے صحیح کی۔ ایسا حفظ اللہ نے دیا تھا۔ یہ ہے علم کی حفاظت، حدیث کی حفاظت اللہ نے کس سے لی بھائی؟ سینے سے۔ بہت سارے لوگ اصل میں کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ کتابوں تو پچھی لگائی جائے، کتابوں تو پچھی لگائی جائے، اس لیے اسلام محفوظ نہیں، اسلام کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایسا سوال کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے کس طرح حدیث کی حفاظت کی۔ ایسے حافظے جب اللہ نے دیے ہو میرے دوستوں تو پھر کیا پوچھنا۔ یہ ہے علم کی حفاظت کا پہلا طریقہ، اللہ نے اس طرح حفاظت کی، قرآن کی بھی اور اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو وضاحت کی گئی ہے حدیثوں میں، ان حدیثوں کی اس طرح حفاظت کی۔ دوسرا طریقہ لکھنے کے ذریعے سے، آدمی کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت میں بہت سارے احکام ہیں کہ ویوہار کے وقت میں، معاملات کے وقت میں اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ لکھنا جو لکھا جاتا ہے وہ بولتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے لکھنا شروع ہوا حدیث کا، لیکن کچھ صحابہ کے پاس، مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مستقل ایک صحیفہ، ایک کتاب ہے جو صحیفہ صادقہ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ انہوں نے کچھ حدیثیں لکھنا شروع کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، لکھنا بھی شروع تھا اس وقت سے، لیکن بہت کم، لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے، اس لیے بہت کم لکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، ایک کتاب بھی مختصر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں لکھی ہوئی۔ حضرت جابر کے پاس، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان لوگوں کے پاس لکھی ہوئی کچھ مختصر کتابیں تھیں، لیکن باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں کتابی شکل میں حکومتی سطح سے، کہ حکومت کی جانب سے آرڈر آیا ہو، ایسا ایک صدی کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدی کے بعد، 100 سال کے بعد، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا، جو ایک منصف اور انصاف پسند خلیفہ تھے، ان کا جب زمانہ آیا، انہوں نے باقاعدہ حکومتی سطح پر ایک آرڈر جاری کیا کہ اب حدیث کی حفاظت باقاعدہ تحریر سے ہونی چاہیے، لکھنے سے ہونی چاہیے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ حدیث کو لکھنا شروع کرے۔ تو باقاعدہ حکومتی سطح پر اس علم کی حفاظت جو ہوئی لکھنے کے ذریعے سے، وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہوئی ہے۔ وہ حدیث کی کتابیں اس وقت سے چلی ہیں، پھر آہستہ آہستہ تو بڑی بڑی کتابیں حدیث کی لکھی گئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، مستقل علماء کی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہے اس کے بعد کے زمانے میں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں طریقوں سے دونوں چیزوں کی حفاظت کی، قرآن کریم کی بھی ایسی حفاظت کی کہ ایک حرف نہیں بدل سکتا ہے کوئی۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو لکھا ہوا قرآن ہے، آج بھی ترکی میں محفوظ ہے۔ کہاں پر؟
ترکی میں محفوظ ہے، وہ خون کا جو اثر ہے پڑا ہوا وہ بھی محفوظ ہے، ترکی میں محفوظ ہے، وہ میوزیم ہے، رمضان مبارک میں دکھایا جاتا ہے وہ قرآن، زیارت کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی حفاظت کی، ایک ایک حرف کی، جیسا لکھا ہوا اس زمانے میں تھا ویسا ہی آج لکھا جاتا ہے، آج بھی ویسا ہی لکھا جاتا ہے، لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم سب کے پڑھنے کے لیے سہولت ہو، اس کے لیے نقطے، زبر، زیر پیش، جزم، تشدید، ان سب چیزوں کو بڑھایا گیا ہے تاکہ ہم عجمی لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے پڑھنے میں، ورنہ اس زمانے کے لوگ تو اس کے بغیر بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ قاف ہے یا فا ہے، یہ سمجھ جاتے، یا عین ہے یا غین ہے، اس کے بغیر ہی سمجھ جاتے تھے۔ یہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے، ورنہ ہر حرف جیسا حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا ویسا ہی قرآن آج تک لکھا ہوا چلا رہا ہے۔ جیسے حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں آج تک الحمدللہ اسی حفاظت کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ انہی حدیث کے سلسلے کی ایک کتاب یہ ریاض الصالحین نام کی کتاب ہے، یہ ریاض الصالحین اسی سلسلے کی ایک کتاب ہے۔ علماء نے اپنے اپنے زمانوں میں جو محنت کی ہے، 7ویں صدی کے عالم علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں یہ کتاب لکھی ہے حدیث کی، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ہماری زندگی صحیح بن جاوے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے یہ کتاب شروع کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی وہ اس لیے بیان کی کہ ہم اس کتاب کو جو پڑھنا چاہتا ہے یہ ہے کیا چیز، یہ سمجھنا ضروری تھا۔ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یعنی 7ویں صدی میں لکھی ہے، اس کا مطلب انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دی؟ نہ، انہوں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا اپنے استاد سے، اس طرح اللہ نے حفاظت کے ذریعے سے ان تک پہنچایا، انہوں نے لکھی پھر ہم تک پہنچایا، اس طرح یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے